ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم عبدالحق کاشف اور حاضر ہوں آپ کے سامنے یوٹیوب چینل رائے حکیم خالد سے، اور میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آج ہم جو ہے وہ شوگر کے عارضہ کے متعلق اور اس کی اقسام کے متعلق آپ سے بات کریں گے، اور اس سے ہم آپ کو آگاہی دینا چاہتے ہیں۔ شوگر کی جو اقسام ہیں وہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ جدید میڈیکل سائنس کے نظریہ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ شوگر کا مریض لبلبہ کے فعل میں نقص واقع ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ لبلبہ اینڈوکرائن سسٹم کے دیگر اعضاء کے ساتھ مل کر اپنے افعال سر انجام دیتا ہے۔ پینکریاز یا لبلبہ ایک لمبوترا غدود ہے جو پسلیوں کے نیچے بائیں جانب واقع ہوتا ہے۔ یہ دو طرح کے ہارمون خارج کرتا ہے، انسولین اور گلوکاگون۔ ان دونوں ہارمون کا کام خون میں شوگر لیول کو متوازن رکھنا ہوتا ہے۔ انسولین خون میں شوگر کی مقدار کو کم جبکہ گلوکاگون شوگر میں اضافہ کرتا ہے۔ یوں جب انسولین اور گلوکاگون کی افزائش میں عدم توازن پیدا ہوتا ہے تو شوگر کا مرض پیدا ہونے کی علامت سامنے آنے لگتی ہے۔ یوں شوگر کا مرض پیدا ہونے کی صورت یا تو انسولین کی افزائش میں کمی بنتی ہے یا پھر گلوکاگون کی مقدار میں زیادتی، یا پھر مذکورہ ہارمونز میں سے کسی ایک کی افزائش میں کمی یا زیادتی سے خون میں گلوکوز کا لیول خراب ہونے سے شوگر کے اثرات بد صحت انسانی کو متاثر کرنے لگتے ہیں۔ شوگر کے حوالے سے فطری طرز علاج کے مطابق شوگر کو 5 اقسام میں ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو اس کی 5 اقسام بیان کرنے لگے ہیں۔ نمبر 1 جو بیان کرنے لگے ہیں وہ ماوی شوگر، یعنی یہ شوگر ایسے لوگوں کو لاحق ہوتی ہے جن کی انتڑیوں میں خرابی پیدا ہو کر انتڑیوں کی کارکردگی متاثر ہو جائے، کہ مریض کے پیٹ میں نفخ، افارہ، بدبودار ری کا اخراج، مستقل قبض کی علامات اور مزاج میں بے چینی اور بے سکونی شامل ہے۔ بیان کردہ ان اسباب کا خاتمہ کر دینے سے شوگر کی علامات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آگے جو ہے یہ معدی شوگر، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ شوگر معدہ خراب ہونے کے باعث پیدا ہوتی ہے اور اس میں بد ہضمی، تبخیر، گیس، تیزابیت، جلن وغیرہ کا احساس رہتا ہے۔ معدے کے امراض کا علاج کرنے سے ہی معدے کی شوگر سے نجات مل جاتی ہے۔ اور جگری شوگر، جگر کے افعال میں نقص پیدا ہو جانے سے بھی شوگر کی علامات سامنے آنے لگتی ہیں۔ اس میں جگر کی سوزش، جگر کا بڑھ جانا اور جگر کا سکڑ جانا، ہیپاٹائٹس اور یرقان کی یہ علامات، یعنی ان کے کامیاب علاج کے بعد جگری شوگر سے چھٹکارا میسر آ جاتا ہے۔ اور یہ ایک دماغی شوگر ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ذہنی مسائل جیسے اسٹریس، ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی کی وجہ سے بھی شوگر میں اضافہ سامنے آنے لگتا ہے۔ ذہنی تناؤ اور اعصابی دباؤ سے جان چھڑا کر دماغی شوگر کی علامات سے بچا جا سکتا ہے۔ اور جنرل یا بان فراسی شوگر، یہ لبلبہ کی کارکردگی میں خرابی واقع ہو جانے سے شوگر کی علامات کا سامنے آنا جنرل یا بان فراسی شوگر کہلاتا ہے۔ مسلسل اور غیر ضروری چکنائیوں اور مرغن غذاؤں کے بے دریغ استعمال سے لبلبے کی انسولین کے افراز کرنے کی صلاحیت متاثر ہونے سے جسم کو مطلوبہ مقدار نہ ملنے سے جسم میں شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اور بان فراسی شوگر کے اثرات سے بچاؤ کے لیے چکنائیوں، مٹھائیوں، بازاری مشروبات اور میدے سے بنی مصنوعات، چاول، بادی مرغن غذاؤں اور سل پسندی سے پرہیز بے حد لازمی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ شوگر کی ہر طرح کی علامات کو بان فراسی شوگر ہی تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔